अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो जनाब मैं भी ठीक हूँ और आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। तो जनाब कनाडा में जो है कल स्नो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है और काफ़ी अरसे से स्नो बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो कल जो है वो स्नो हो गई है, तो सर्दी थोड़ी सी जो है वो बढ़ गई है। रात में जो है मेरी आँख खुली थी, काफ़ी ज़्यादा बादल गरज रहे थे और स्नो रेन हो रही थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है थंडर स्टॉर्म से। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को डर लगता है थंडर स्टॉर्म से या नहीं लगता? मुझे तो भाई बादल जब गरजते हैं, बिजली कड़कती है, मुझे बहुत डर लगता है कि वो पता नहीं किस पे गिरेगी और उतना नुकसान होगा। खैर, तो चलिए किसी भी चीज़ के शुरू करने से पहले अपनी कहानी का स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जो है सच्चा वाक़या है जो मेरे साथ मतलब कि मेरी फैमिली के साथ पेश आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं 5 क्लास में पढ़ा करती थी और हम लोगों ने घर चेंज किया था। और ये घर जो था फेडरल एरिया के एक इलाके में पॉश इलाके में आबाद था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर था जिसमें रूम ही रूम थे और बड़ा सा कार पोर्च था और सहन वगैरह था, बरामदा था। तो बहुत बड़ा सा ये घर था और हम इस घर में आके काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि काफ़ी बड़ा घर हमें मिल गया था। और हमारी अम्मी जो हैं वो मेरी बड़ी बहनों के साथ मिलकर घर को सेट वगैरह कर रही थी। कार पोर्च में मेरी अम्मी को गमले वगैरह का बहुत शौक़ था। अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, मेरी अम्मी और पापा को, जो अब मेरे दरमियान हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। आप लोग मेरे अम्मी अब्बू को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जी, मेरी अम्मी काफ़ी ज़्यादा गुलाब के फूल वगैरह उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, क्रोटन उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, मनी प्लांट उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये सब पौधे उन्होंने अपने घर में जो है सेट करे। तो एक रात का वाक़या है कि घर में कोई नहीं था, सिर्फ मेरी बड़ी बहन थी और मेरे भाई थे और बाकी सब लोग, हम लोग जितने भी थे, अम्मी वगैरह, भाई वगैरह दूसरे, हम सब एक शादी में गए हुए थे। और ये है रात का वाक़या, मगरिब के वक्त का वाक़या है कि मेरी बहन जो है वो कार पोर्च में बैठी हुई थी और वहाँ का जो बल्ब था वो फ्यूज़ हो गया था। तो वो जो है मेरे भाई अपने कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह, स्कूल में पढ़ते थे वो, तो वो खुद धो लिया करते थे। तो वो यूनिफॉर्म धो रहे थे अपना वॉशरूम के अंदर और मेरी बहन वहाँ पे बैठी हुई थी, बल्कि वो बेड पे लेटी हुई थी कमरे के अंदर। और कमरे की खिड़की जो थी वो कार पोर्च में खुलती थी। तो अंधेरा हो रहा था और मगरिब का वक्त हो रहा था, तो थोड़ी ही देर में उन बड़ी खामोशी थी। तो थोड़ी देर में उनको जो है कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लग गई, जैसे कोई कर्रा रहा है, जिससे किसी के तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा और वो दर्द से कर्रा रहा है। पहले तो वो कुछ समझी नहीं, पहले उन्होंने अपना वहम समझा, लेकिन जब वो आवाज़ बढ़ती गई फिर उनको फ़िक्र हुई। उन्होंने सोचा कि ये शायद मेरा भाई जो है मुझे डरा वरा रहा है। वो उठ के गई, उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि खालिद क्या तुम डरा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपना यूनिफॉर्म धो रहा था, मैं तो यहाँ पर नहीं था। खैर, वो फिर जाके लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि किसी के दर्द है और बहुत ज़्यादा चीखने टाइप की आवाज़ें आने लगी। उनको फिर बहुत ज़्यादा डर लगा। फिर उन्होंने भाई वगैरह को बताया, मेरे भाई ने भी वो आवाज़ें सुनी और उन दोनों को डर लगा। वो बाहर निकल के घर से खड़े हो गए क्योंकि छोटे छोटे थे सभी हम बहन भाई। तो वो लोग घर से दरवाजे से बाहर निकल के खड़े हो गए। उन्होंने ये बेवकूफ़ी करी कि वो घर के दरवाजे से बाहर खड़े हो गए और अम्मी पापा का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वो लोग घर आए वो उनसे चिपट गए और उनको सारा वाक़या बताया। उस घर में दरअसल असर था और हमारी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसानात भी हुए थे और मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी वहाँ पे, उसके अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी।
تو یہ سارے واقعات وہاں پر بہت زیادہ ہوئے تھے. تو یہ واقعہ جو ہے میری زندگی کا انفارگیٹیبل واقعہ ہے. جب بھی ہم یہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے اس گھر میں رہنا چھوڑ دیا تھا اور ہم نے وہاں سے وہ گھر چینج کر لیا تھا. تو آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو تھمز اپ دیے گا، لائک کرے گا میری ویڈیو کو، اور اسی طریقے سے میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، کمنٹس کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں. میں کینیڈین گرل چلتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملوں گی ایک نئی اسٹوری، نئے واقعے کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے لوڈ ون کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ کی وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو پلیز اس میں دور نہ رہیں، ہیلپنگ ہینڈ بنیں، کسی کا سہارا بنیں، کسی کے کام آئیں. یہی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے. کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کے ساتھ غلط نہ کریں. میں نے یہ اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، اور میں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتی، اور میری نیچر بالکل نہیں ہے کسی کے ساتھ غلط کرنے کی، اور میرے ساتھ ہی غلط ہوتا آ رہا ہے آج تک. تو آپ لوگ سب مجھے اپنی دعاؤں میں پلیز 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 یاد رکھیے گا، اور میں آپ لوگوں کو سب کو اپنی دعاؤں میں بے حد یاد رکھوں گی. آپ لوگ ہمیشہ ہنستے رہیں. میرے جتنے سبسکرائبر ہیں، اللہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں بڑے بڑے دسترخوان لگانا نصیب فرمائے، اور آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیوں بھری زندگی گزاریں. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملوں گی ایک نئی اسٹوری، ایک نئی کہانی کے ساتھ. مجھے کینیڈین گرل کو دیجیے اجازت. زندگی رہی پھر ملوں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ. گڈ نائٹ. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اپنے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. تو جناب میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کی خیریت چاہتی ہوں. تو جناب کینیڈا میں جو ہے کل اسنو جو ہے وہ کافی زیادہ ہوئی ہے، اور کافی عرصے سے اسنو بالکل نہیں ہو رہی تھی. تو کل جو ہے وہ اسنو ہو گئی ہے، تو سردی تھوڑی سی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. رات میں جو ہے میری آنکھ کھلی تھی، کافی زیادہ بادل گرج رہے تھے، اور اسنو رین ہو رہی تھی. تو مجھے کافی زیادہ ڈر لگتا ہے تھنڈر اسٹارم سے. تو آپ لوگ بتائیے، آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے تھنڈر اسٹارم سے یا نہیں لگتا؟ مجھے تو بھائی بادل جب گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس پہ گرے گی اور اتنا نقصان ہوگا. خیر، تو چلیے کسی بھی چیز کے شروع کرنے سے پہلے اپنی کہانی کا اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ کہانی جو ہے سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ مطلب کہ میری فیملی کے ساتھ پیش آیا تھا. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 5 کلاس میں پڑھا کرتی تھی، اور ہم لوگوں نے گھر چینج کیا تھا. اور یہ گھر جو تھا فیڈرل پی ایریا کے ایک علاقے میں، پوش علاقے میں آباد تھا، اور کافی زیادہ بڑا گھر تھا جس میں روم ہی روم تھے، اور بڑا سا کار پورچ تھا، اور صحن وغیرہ تھا، برآمدہ تھا. تو بہت بڑا سا یہ گھر تھا، اور ہم اس گھر میں آ کے کافی زیادہ خوش تھے کہ کافی بڑا گھر ہمیں مل گیا تھا. اور ہماری امی جو ہیں وہ میری بڑی بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کو سیٹ وغیرہ کر رہی تھی. کار پورچ میں میری امی کو گملے وغیرہ کا بہت شوق تھا. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، میری امی اور پاپا کو، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. آپ لوگ میرے امی ابو کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو جی، میری امی کافی زیادہ گلاب کے پھول وغیرہ ان کو کافی زیادہ پسند تھے، کروٹن ان کو بہت زیادہ پسند تھا، منی پلانٹ ان کو بہت زیادہ پسند تھا. تو یہ سب پودے انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے سیٹ کرے. تو ایک رات کا واقعہ ہے کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف میری بڑی بہن تھی اور میرے بھائی تھے، اور باقی سب لوگ، ہم لوگ جتنے بھی تھے، امی وغیرہ، بھائی وغیرہ دوسرے، ہم سب ایک شادی میں گئے ہوئے تھے. اور یہ ہے رات کا واقعہ، مغرب کے وقت کا واقعہ ہے کہ میری بہن جو ہے وہ کار پورچ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں کا جو بلب تھا وہ فیوز ہو گیا تھا.
تو وہ جو ہے میرے بھائی اپنے کپڑے یونیفارم وغیرہ اسکول میں پڑھتے تھے وہ، تو وہ خود دھو لیا کرتے تھے. تو وہ یونیفارم دھو رہے تھے اپنا واش روم کے اندر، اور میری بہن وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی کمرے کے اندر، اور اس کمرے کی کھڑکی جو تھی وہ کار پوچھ میں کھلتی تھی. تو اندھیرا ہو رہا تھا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، تو تھوڑی ہی دیر میں بڑی خاموشی تھی. تو تھوڑی دیر میں ان کو جو ہے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے کوئی کرا رہا ہے، جس سے کسی کے تکلیف ہے بہت زیادہ اور وہ درد سے کرا رہا ہے. پہلے تو وہ کچھ سمجھی نہیں، پہلے انہوں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب وہ آواز بڑھتی گئی پھر ان کو فکر ہوئی. انہوں نے سوچا کہ یہ شاید میرا بھائی جو ہے مجھے ڈرا ورا رہا ہے. وہ اٹھ کے گئیں، انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ خالق کیا تم ڈرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اپنا یونیفارم دھو رہا تھا، میں تو یہاں پر نہیں تھا. خیر وہ پھر جا کے لیٹ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسی آواز آنے لگی جیسے کہ کسی کے درد ہے، اور بہت زیادہ چیخنے ٹائپ کی آوازیں آنے لگی. ان کو پھر بہت زیادہ ڈر لگا. پھر انہوں نے بھائی وغیرہ کو بتایا. میرے بھائی نے بھی وہ آوازیں سنی اور ان دونوں کو ڈر لگا. وہ باہر نکل کے گھر سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے تھے سبھی ہم بہن بھائی. تو وہ لوگ گھر سے دروازے سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے یہ بیوقوفی کری کہ وہ گھر کے دروازے سے باہر کھڑے ہو گئے اور امی پاپا کا انتظار کرنے لگے. جیسے ہی وہ لوگ گھر آئے وہ ان سے چپٹ گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا. اس گھر میں دراصل اثر تھا اور ہماری کافی زیادہ وہاں پہ نقصانات بھی ہوئے تھے، اور میری چھوٹی بہن بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی. وہاں پہ اس کے اندر بلڈ کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی. تو یہ سارے واقعات وہاں پر بہت زیادہ ہوئے تھے. تو یہ واقعہ جو ہے میری زندگی کا انفارگیٹیبل واقعہ ہے. جب بھی ہم یہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے اس گھر میں رہنا چھوڑ دیا تھا اور ہم نے وہاں سے وہ گھر چینج کر لیا تھا. تو آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو تھمز اپ دیے گا، لائک کرے گا میری ویڈیو کو، اور اسی طریقے سے میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، کمنٹس کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں. میں کینیڈین گرل چلتی ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملوں گی ایک نئی اسٹوری، نئے واقعے کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے لوڈ ون کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ کی وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو پلیز اس میں دور نہ رہیں. ہیلپنگ ہینڈ بنیں، کسی کا سہارا بنیں، کسی کے کام آئیں. یہی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے. کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کے ساتھ غلط نہ کریں. میں نے یہ اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، اور میں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتی، اور میری نیچر بالکل نہیں ہے کسی کے ساتھ غلط کرنے کی، اور میرے ساتھ ہی غلط ہوتا آ رہا ہے آج تک. تو آپ لوگ سب مجھے اپنی دعاؤں میں پلیز 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 یاد رکھیے گا، اور میں آپ لوگوں کو سب کو اپنی دعاؤں میں بے حد یاد رکھوں گی. آپ لوگ ہمیشہ ہنستے رہیں. میرے جتنے سبسکرائبر ہیں اللہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں بڑے بڑے دسترخوان لگانا نصیب فرمائے، اور آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیوں بھری زندگی گزاریں. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملوں گی ایک نئی اسٹوری، ایک نئی کہانی کے ساتھ. مجھے کینیڈین گرل کو دیجیے اجازت. زندگی رہی پھر ملوں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ. گڈ نائٹ.